تمامی احباب جتنے بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے جتنے علماء کرام، جناب محترم حضرت علامہ قاری طارق قادری صاحب، جناب محترم علامہ جعفر حسین سعیدی صاحب، جناب محترم علامہ قاری نزاکت علی صاحب، قاری محمد دین چشتی صاحب، دیگر ہمارے معزز حضرات جتنے بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے، یقیناً ہم میں سے مہمان تو کوئی نہیں، سارے ہی الحمدللہ میزبان ہیں۔ ہم سارے ہی میزبان ہیں۔ جتنے ہمارے احباب سکورٹی والے سکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ بھی حضور کے غلام ہیں۔ اصل یہ بات ہے محبت کی۔ توجہ بس اب ادھر میری طرف توجہ، چونکہ معاملات الحمدللہ وہ چل رہے ہیں، ہمارے احباب موجود ہیں۔ یہ بات ہے محبت کی۔ جس کے نصیب میں محبت آ جائے تو سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں جتنی دیر سے کھڑے ہیں، یا اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں یا رسول اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایک ایمان کی حرارت ہے، یہ ایک ایمان کی چنگاری ہے۔ آپ یہاں موجود ہیں تو ایمان کی حرارت دیکھیں کس انداز میں بیدار ہوتی ہے۔ جتنے حضرات آپ کے قریب سے گزر رہے ہیں، آپ کی نظر نہیں پڑتی تو میں دیکھ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے بس میں بیٹھا ہی کہتا ہے، ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، مرحبا مرحبا۔ آپ کے ہاں مہمان آ جائے، ہمارے ہاں مہمان آ جائے۔ اب مہمان کا پروٹوکول اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی روز ملنے والا اس کا پروٹوکول اور ہے، اور اگر اس سے کوئی بڑا ہے تو اس کا پروٹوکول اور ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج 15 تاریخ اور کل 16 کو یہاں فیصل آباد کے اندر ایک جلسہ ہونے والا، اس کے انتظامات کے لیے لوگ انتظامات کر رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ سارا روڈ بینر سے بھر جائے گا، یہ روڈ بینر سے بھر جائے گا، یہ بھی بھر جائے گا، دھوبی گھاٹ بھی بھر جائے گا، وہ بھی بھر جائے گا۔ کیا ہے جی؟ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ تمہارا دنیا دار لیڈر اگر آئے تم اسے خوش آمدید کہو، اعتراض نہ ہو۔ تو پھر اگر کائنات کا سردار آئے تو ہم کیوں نہ کہیں محمد مصطفیٰ، بولو بولو محمد مصطفیٰ۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، نہ تمہیں غریب یاد آئے، نہ تمہیں فقیر یاد آئے، نہ تمہیں یتیم کی بچی یاد آئے، نہ تمہیں غریب پڑوسی یاد آئے۔ وہ یاد آتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر یاد آتا ہے۔ اور پتہ یہ چلا تمہیں محبت غریب سے نہیں، تمہارے دل میں حضور کی محبت ہی نہیں، تو پھر مانگ کسی سے حضور کی محبت؟ اللہ سے التجا کیا کر کہ مالک مجھے بھی حضور کا سچا غلام بنا دے۔ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ تشریف لے کے جا رہے ہوں، یا آپ سے 12 تک، 12 کے بعد پوری زندگی کوئی بندہ پوچھے کہ جناب آپ 12 کو چراغاں کیوں کرتے ہیں، 12 کو خوشیوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، محافل کا جلوس کا اہتمام آپ کیوں کرتے ہیں، تو آپ ایک سادہ سا جملہ کہیں گے۔ آپ انہیں کہیں گے 12 ربیع الاول شریف کو مسلمانوں کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مسلمانوں کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ مسلمان اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا جشن مناتے ہیں۔ تو اگر عیسائی عید مناتے ہیں یوم عیسیٰ پر، عیسائی عید منائیں یوم عیسیٰ پر، اور اگر غلام حضور کے عید منا لے تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ پھر کہا جائے کہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی میں نے جمعے میں بھی یہ جملہ کہا تھا حضور، کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے میلاد کرنا، یہ وہاں سے لے کر یہاں تک آنا، اور پھر یہاں آ کر لنگر شریف ہے نا ماشاءاللہ بعد میں، تو لنگر کا اہتمام کرنا اور جگہ جگہ پر حضور کی محافل کا انعقاد کرنا، کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے؟ تو جو جواب ہے دلائل کے ساتھ وہ تو علماء دیں گے، جو جواب ہے دلائل کے ساتھ وہ تو علماء دے رہے ہیں، دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے، لیکن وہ کہاں مانتے ہیں؟ ہم جیسے فقیر لوگوں کا ایک جملہ، اگر کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے بتاؤ، ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ ابھی
آپ یہ دیکھیں ہم میں سے کسی نے ظاہراً حضور کا نہ زمانہ پایا نہ حضور کے صحابہ کا زمانہ پایا، نہ ہم نے حضور کو ظاہراً دیکھا، وہ ابھی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں۔ حضور کا نام آتا ہے، ہاتھ بھی بلند ہوتے ہیں، زبان بھی کھلتی ہے، چہرے پر تازگی بھی آتی ہے۔ اور ہم تو یہ عادت بنا رہے ہیں کہ آج جب بھی حضور کا نام آئے ہمارا ہاتھ بھی بلند ہو جائے، ہمارا چہرہ بھی کھل اٹھے، ہماری زبان بھی کھل جائے۔ اور ہم تو عادت بنا رہے ہیں کہ جب قبر میں پہنچیں گے فرشتے پوچھیں گے اشارہ کر کے اور بتا کیا کہا کرتا تھا۔ ہماری تو عادت ہوگی ہاتھ اٹھانے کی، اور بن دیکھے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بن دیکھے زبان کھولتے ہیں۔ جب سامنے ہوگا تو کہیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بن دیکھے یہ حالت ہے، پھر جب جلوہ سامنے ہوگا تو پھر تو بے ساختہ ہاتھ بھی اٹھے گا، زبان سے بھی کہا جائے گا۔ تو ہم علی الاعلان یہ کہتے ہیں، یہ کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا بولو بولو جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا۔ تمہارے گھر بچہ پیدا ہو جائے، ہم نے کبھی کہا آپ دیگ نہ لگائیں؟ تمہارے گھر مہمان آ جائے، ہم نے کبھی کہا 5 قسم کا کھانا نہ بنائیں؟ تو پھر جب حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ پھر تکلیف ہے، بولیے پھر تکلیف ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، بس پیار محبت، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ اب ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے، ہاتھ بھی بلند، اور جتنا زور اللہ نے دیا لگائیں گے ہم سارے، اسٹیج والے بھی سامعین بھی۔ آمد مصطفیٰ، اور یہ چوک ہماری گواہی دے گا۔ مالک کریم، تیرے محبوب کے یہ غلام اگرچہ غریب تھے لیکن تیرے نبی کا نام سن کے وہ چھوڑتے تھے، ہاتھ بھی بلند کرتے تھے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور بس انہیں جانا، انہیں جانا، یا رسول اللہ انہیں جانا۔ نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے جتنے احباب دور و نزدیک سے، جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، بچے جوان بوڑھے، بالخصوص آج کی اس تقریب سعید کے روح رواں ہمارے محترم جناب عاشق حسین رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ رب العالمین ان کو بھی قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اب